آنکھوں کے کینسر کا جو پہلی علامات عام طور پہ ہمارے پاس آتی ہے وہ آنکھوں کا اندھیرے میں چمکنا، جسے ہم انگلش میں تو کیٹائی ریفلیکس کرتے ہیں اور اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلی کی طرح آنکھ اندھیرے میں چمکتی ہے. تو یہ پہلا سائن ہو سکتا ہے آنکھوں میں کینسر کا. تو اگر کسی کے بھی بچے والدین اگر نوٹس کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ بچے کی چمک رہی ہے، چھوٹے بچوں کی، عام طور پہ کینسر جو ہوتا ہے نا یہ چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے، یہ بڑے بچوں کو نہیں ہوتا. یہ عام طور پہ 1 سال کے بچے کو انفینسی میں، شیر خوارگی میں ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. تو اگر چمکتی ہے تو فوراً وہ پہلا سائن ہو سکتا ہے. ان کو مصفائی طور پہ کسی آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے. وہ ایک بیسک معائنہ کرتا ہے، پہلے وہ فنڈوسکوپ سے معائنہ کرتے ہیں، اگر ضرورت سمجھتے ہیں تو بے ہوش کر کے آنکھوں کا معائنہ کرتے ہیں، جسے ایگزامینیشن انڈر اینستھیزیا کہتے ہیں. وہ پھر 100% کنفرمیٹری ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اس بچے کو آنکھوں کا کینسر ہے کہ نہیں. تو آنکھوں کا چمکنا، یہ 70% بچوں کے اندر آنکھوں کا چمکنا جو ہے وہ اس کا علامت ہو سکتا ہے. لیکن 25% بچوں میں اگر آنکھ میں بہنگا پن آ رہا ہے خدا نخواستہ، یا آنکھ کے اندر اگر سرخی ہو رہی ہے، یا آنکھ کا تھوڑا سا، آنکھ کا جیسے کہتے ہیں بیچ کا حصہ جو تھوڑا نمایاں ہو رہا ہے، تو یہ ایک آنکھوں کے کینسر کا سائن ہو سکتا ہے. جہاں تک بات رہی وجوہات کی، تو اگر آپ مجھ سے سچی بات پوچھیں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ آنکھوں میں کینسر کی کیا وجہ ہوتی ہے. لیکن جو دور جدید کی تحقیقات ہیں اور جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جینیٹک فیکٹر نظر آ رہا ہے. جینیٹک فیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ موروثی بیماری کے اثرات کو اگلی نسل میں ٹرانسمٹ ہونا. تو آنکھوں کا کینسر انفارچونیٹلی ان چند کینسر میں سے ایک کینسر ہے کہ جو کہ جینیٹیکلی بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اگر ایک بچہ کہ خدا نخواستہ جس کی دونوں آنکھوں میں یا ایک آنکھ میں کینسر تھا، تو اس بات کے چانسز تھوڑے بہت موجود ہیں کہ اس کے دوسرے بھائی بہن، یعنی جو 5 سال سے کم ہیں اور جو اس دنیا میں آ گئے ہیں اور جن کو اس دنیا میں آنا ہے، تو ان بچوں کی آنکھ کا معائنہ پراپر طریقے سے ہر 6 مہینے پہ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ ان کی آنکھ میں ایسی کوئی علامات تھوڑی سی بھی نمودار ہو رہی ہیں تو وہ ابتدائی طور پہ پک ہو جائے، یعنی کینسر کے ابتدائی درجوں میں پک ہو جائے، تاکہ خدا نخواستہ اس کی آنکھ کو نہ نکالنا پڑے، تاکہ خدا نخواستہ اس کی جان کو نقصان نہ ہو جائے. تو جتنا ارلی ہمیں تشخیص ہوگی اتنا جلدی ہم اس بچے کی آنکھوں کو بچا سکیں گے، یعنی نکالنے سے بچا سکیں گے اور ان کی زندگی بچا سکیں گے. اور آنکھوں کے کینسر میں جو ہمارا پہلا ہدف ہوتا ہے وہ زندگی کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جان لیوا مرض ہوتا ہے. اگر یہ دماغ میں چلا جائے تو یہ ناقابل علاج ہوتا ہے اور یہ جان کو نقصان کر دیتا ہے. تو ہمارا سب سے اہم کام یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم بچاؤ پہ کریں، اسکریننگ پہ کریں اور ارلی ڈائگنوسس یعنی جلد از جلد تشخیص کے اوپر کام کریں، اور لوگوں کے اندر آگہی پیدا کریں کہ یار یہ کینسر کے سائن ہوتے ہیں بچوں میں آنکھوں کے کینسر کے. اگر کسی بھی بچے کو، چھوٹے بچوں کو، انفینٹس کو، نومولود بچوں کو، شیخوار بچوں کو اور 2 سال 3 سال کے بچوں کو خدا نخواستہ ایسا کوئی بھی سائن نمودار ہو رہا ہے تو فوراً آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں. وہ عام طور پہ اس طرح کے بچوں کو آنکھوں کے کینسر کے ڈاکٹر کے پاس، جیسے ہم لوگ ہیں، انڈس ہاسپٹل ہے اور بھی ادارے ہیں الحمدللہ جو بچوں کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، وہاں پر وہ ریفر کرے گا تاکہ ٹائملی علاج شروع ہو سکے اور بچے کی جان کو بچانے کی پوری کوشش کی جا سکے. ڈاکٹر صاحب، ایک وجہ جس طرح ہم آج کل لوگوں نے پھیلتا جی موبائل بہت زیادہ دیکھنے سے بھی ہوتا ہے، ایسا کچھ ہے اس میں؟ جی دیکھیں، ابھی تو اس بات پروو نہیں ہے کہ موبائل بہت زیادہ دیکھنے سے آنکھوں کا کینسر، وہ تو پھر کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتا ہے. بڑے بھی اتنا ہی موبائل استعمال کر رہے ہیں، بلکہ بچے تو شاید پھر بھی کم استعمال کر رہے ہیں، بڑے زیادہ استعمال کر رہے ہیں آج کل موبائل. لیکن اس کا پروو نہیں ہے. ہاں لیکن موبائل کے استعمال سے آنکھوں کے اوپر ظاہر ہے اسٹریس پڑتا ہے، آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے، آنکھوں میں کھجلی اور خارش کا ہوتا ہے. تو آج کل تمام جو ایک آپتھلمولوجسٹ ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو اسکرین ٹائم اس کو کم کرنا چاہیے. لیکن ابھی اس کا کینسر سے کوئی تعلق، یعنی آنکھوں کے کینسر سے کوئی تعلق پروو نہیں ہے، ثابت نہیں ہوا ہے.